السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 61۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فارس خانزادہ نورالعین کو احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے، اس پر کمفرٹر ڈالتے، عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اب اس کے قدم باہر کی جانب تھے۔ لیکن اس سے پہلے وہ کبھی بچا ہوا کام نپٹانے لگا، کیونکہ احد خانزادہ نے اسے راستے میں میسج کر دیا تھا کہ وہ آج رات گھر نہیں آنے والے۔ فارس خانزادہ سارا کام نپٹا کر جلدی سے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب آیا اور گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر پریشر شاہ کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا گیا۔ پریشر شاہ نے فارس خانزادہ کا ہاتھ تھاما اور گاڑی سے باہر آئی۔ فارس خانزادہ پریشر شاہ کا ہاتھ اپنی ہاتھ میں تھامے اندر آیا اور احد خانزادہ کے بتائے گئے بٹنوں کو دبا گیا۔ فارس خانزادہ کے بٹن دباتے ہی ہر طرف پھولوں کی برسات ہونے لگی، جو ایک الگ سا منظر بنا رہی تھی۔ احد خانزادہ نے پورا دن لگا کر اس کام کو سر انجام دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی دونوں بھائیوں کا استقبال روکھا پھیکا ہو۔ پریشر شاہ محویت سے خود پر کرتے سرخ گلاب کی پتیوں کو دیکھ رہی تھی، جو کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ فارس خانزادہ پریشر شاہ کی محویت نوٹ کرتے، اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں بھرتے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ پریشر شاہ اچانک افتاد پر فارس خانزادہ کی شیروانی کو تھام گئی تھی۔ گھونگھٹ ہنوز ابھی تک اس کے چہرے پر تھا۔ فارس خانزادہ پریشر شاہ کو اپنے باہوں میں اٹھائے پاؤں کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو فل ویڈنگ نائٹ کے لیے سجایا گیا تھا۔ فارس خانزادہ نے اسے اپنے نیچے پھولوں سے بھرے فرش پر اتارا اور نرمی سے اس کے چہرے پر سے گھونگھٹ کو ہٹایا۔ ویلکم جان میر، فارس خانزادہ اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ پریشر شاہ فارس خانزادہ کی بات پر مسکرائی اور اپنا سر جھکا گئی۔ کچھ بولیں گی نہیں آج؟ فارس خانزادہ اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ میں کیا بولوں فارس؟ پریشر شاہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی، جبکہ وہ گھبراہٹ میں دھیان نہیں دے پائی کہ وہ فارس خانزادہ کو فارس کہہ کر بلا رہی ہے، اور اس کا فارس کہہ کر پکارنا فارس خانزادہ کے جنون کا ہوا دے رہا تھا۔ لیکن وہ ضبط کیے ہوئے تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشر شاہ کو اپنے جنون سے واقف کرے۔ ریشے فارس خانزادہ نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد پریشر شاہ کو پکارا۔ جی پریشر شاہ، جی پریشر شاہ، جو کمرے میں ہوئی ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی، فارس خانزادہ کے پکارنے پر اس کی جانب دیکھ کر بولی، آئی لو یو۔ فارس خانزادہ پریشر شاہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ آئی لو یو ٹو، پریشر شاہ نے فارس خانزادہ کو دیکھ کر کہا اور شرما کر اپنا سر جھکا دیا۔ فارس خانزادہ کا دل سرشار ہوا تھا۔ فارس خانزادہ بیڈ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک باکس نکالتے ہوئے واپس پریشر شاہ کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ یہ آپ کے لیے، فارس خانزادہ نے باکس پریشر شاہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ پریشر شاہ نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے باکس کو تھاما، جبکہ فارس خانزادہ کی نظر پریشر شاہ کے ہاتھوں پر گئی، جس پر اس کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ پریشر شاہ باکس کو کھولتی کہ فارس خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ آپ صبح کھولنا، فارس خانزادہ نے باکس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ پریشر شاہ نے سر کو ہلایا اور باکس کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ فارس خانزادہ پریشر شاہ کے مزید قریب ہوا۔ پریشر شاہ اس کی نزدیکی پر تھوک نگلتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ پہلے بھی وہ اس کے قریب آتا تھا، لیکن ایک حد تک، لیکن آج کی قریبی پریشر شاہ نے لب دانتوں تلے دباتے ہوئے سوچا، ان پر ظلم کیوں ڈھا رہی ہے ریشے؟ ان پر میں ظلم ڈھانے کے لیے موجود ہوں۔ فارس خانزادہ اس کے لبوں کو دانتوں سے آزاد کرتے گمبھیر آواز میں کہا۔ پریشر شاہ پیچھے کو کھسکی، وہ اس کی لو دیتی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ میر، پریشر شاہ نے کپکپاتے لبوں سے اسے پکارا۔ جی جان میر، فارس خانزادہ، جو اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر چوم رہا تھا، پریشر شاہ کے پکارنے پر اپنی آئی بروز ریز کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے میری تعریف نہیں کی، پریشر شاہ نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ فارس خانزادہ اس کے نروٹھے لہجے پر مسکرایا اور بیڈ سے کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں میر؟ پریشر شاہ اسے بیڈ سے اٹھتے دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ کہیں نہیں جا رہا، میں جان یہی ہوں، فارس خانزادہ پریشر شاہ کو دیکھ کر بولا اور نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پریشر شاہ کے پاؤں کو ہیل سے آزاد کر گیا۔ پریشر شاہ اس کی حرکت پر سٹل ہوئی اور مزاحمت کرنے لگی، لیکن فارس خانزادہ اس کے دونوں پاؤں سے ہیل نکالتے اس کے پاؤں کے تلووں کو سہلانے لگا۔ تھک گئی ہیں آپ؟ فارس خانزادہ اس کے پاؤں کو سہلاتے ہوئے بولا۔
परिशा शाह ने सर को हिलाया और अटकते हुए उसे बेड पर आने का इशारा किया। फारिस खानज़ादा उसका इशारा समझते परिशा शाह के पाँव को बेड पर रखते खुद भी बेड पर बैठ गया। सच में थक गई हैं आप? फारिस खानज़ादा ने परिशा शाह को अपने करीब करते हुए पूछा। इतना करीब कि परिशा शाह को फारिस खानज़ादा की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। जी। परिशा शाह फारिस खानज़ादा के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, जबकि उसके बोलने पर उसके नाक में पहनी हुई नोज़पिन का मोती उसके लबों को छू रहा था। फारिस खानज़ादा ने पहले परिशा शाह की नाक को नोज़पिन से आज़ाद किया और फिर उसके कान के करीब झुका। अभी आपकी थकन में मैं खुद में ज़म कर लूँगा, डोंट वरी। फारिस खानज़ादा ने परिशा शाह के कान की लौ को छूते परिशा शाह के अवसान ख़ता कर गया था। मुझे नींद आ रही है। परिशा शाह शर्म और हया से दोहरी होती उससे दूर होती हुई बोली, आपकी नींद की ऐसी की तैसी। फारिस खानज़ादा दाँत कचकचाते हुए बोला और साथ ही अपनी शेरवानी के बटन खोलते शेरवानी को उतारकर सोफे की जानिब उछाल गया और अपने वाइट कुर्ते की फ्रंट बटन खोलते परिशा शाह को मानी नज़रों से देखने लगा। परिशा शाह का दिल धक धक करने लगा। वो बेड से उठकर भागती कि फारिस खानज़ादा ने उसे अपने कब्जे में लिया। आज सारे फरार के रास्ते बंद हैं रिशे। आज हमारे मिलन की रात है, एक दूसरे के वजूद में खोने की रात। फारिस खानज़ादा उसे अपने कब्जे में लेते हुए बोला और साथ साथ उसे दुपट्टे और ज्वेलरी के बोझ से आज़ाद कर गया। मीर मीर मेरा दिल। परिशा शाह गहरे गहरे सांस लेती हुई बोली, क्या हुआ दिल को? फारिस खानज़ादा ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। धक धक कर रहा है। परिशा शाह रुहान से होती हुई बोली, दिखाए। फारिस खानज़ादा परिशा शाह की बात पर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला और झुककर उसके दिल के मकाम पर अपना सर रख गया। आपके दिल की हर धड़कन मेरा नाम पुकार रही है, तभी धक धक कर रहा है। फारिस खानज़ादा परिशा शाह को देखकर शरारती अंदाज में बोला। परिशा शाह ने उससे घूरा। गलतफहमी है आपकी जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिशा शाह फारिस खानज़ादा का सर अपने सीने से हटाती हुई बोली, ओह फिर तो इस गलतफहमी को खुशफहमी में बदलना पड़ेगा। फारिस खानज़ादा पुरसोच नज़र से देखकर बोला। परिशा शाह ने कंधे उचकाए। मैं जाऊँ? परिशा शाह ने इजाज़त चाही। कहाँ? फारिस खानज़ादा ने अपनी आईब्रोज रेज करते हुए पूछा। चेंज करने। परिशा शाह ने अपने लहंगे की जानिब इशारा करते हुए कहा। मैं करवाऊँ चेंज? फारिस खानज़ादा ने अपनी मुस्कुराहट रोक कर कहा। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। परिशा शाह ना में सर को हिलाती हुई बोली। शौक से चेंज करे, लेकिन फिर आपके चेंज करने के बाद की मैं गारंटी नहीं देता। फारिस खानज़ादा ने परिशा शाह को अपने इरादों से आगाह किया। क्या मतलब? परिशा शाह जो बेड से उतरने लगी थी फारिस खानज़ादा की बात पर बोली, जब सारी रात मुझे आपका लिबास और मैंने आपका लिबास बनना है तो जाहिर सी बात है जाने मीर, तो इस लिबास को उतरना भी तो है। फारिस खानज़ादा ज़ोमानी लहजे में बोला। मीर? परिशा शाह उसकी बात पर छटपटाई। वैसे मैं क्या सोच रहा था? फारिस खानज़ादा उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर गिराते हुए बोला। परिशा शाह अचानक अफ्ताब पर हल्का सा चीखी और फारिस खानज़ादा के कुर्ते को मुट्ठी में दबोच गई। क्या सोच रहे हैं मीर? परिशा शाह ने पूछा। यही अरेंज मैरिज कर वाले कमरे में आते ही अपनी बीवी से क्या कहते होंगे? फारिस खानज़ादा ने कहा। मतलब? परिशा शाह ने नासमझी से पूछा। मतलब है कि अरेंज मैरिज वाले कमरे में आते ही अपनी बीवी से पहले सलाम लेते होंगे और फिर क्या कहते होंगे? फारिस खानज़ादा ने तजस्सुस फैलाया। क्या? परिशा शाह ने तजस्सुस से पूछा। अरे यही कहेंगे, कपड़े उतारो। फारिस खानज़ादा कहकहा लगाते हुए बोला, जबकि उसकी बात पर परिशा शाह ने सदमे से फारिस खानज़ादा को देखा। आप कितने बेशर्म हैं। परिशा शाह फारिस खानज़ादा के सीने पर हाथों से वार करती ही बोली। बेशर्म तो मैं हूँ बेबी, फारिस खानज़ादा ने आँख मींच करते कहा और परिशा शाह के माथे पर बोसा दिया। और आज की बेशर्मी हाई लेवल की बेशर्मी होगी। फारिस खानज़ादा उसके माथे से लब हटाते हुए बोला और उसके बैग को अपने हाथ से होल्ड करते उसके लिपस्टिक से सजे होठों को अपने होठों की कैद में ले गया। परिशा शाह ने फारिस खानज़ादा के कुर्ते को सख्ती से पकड़ा, जबकि फारिस खानज़ादा शिद्दत से उसकी सांसें पीने लगा। वो जो कब से उसे उसके जज्बातों को रोके हुए था ताकि वो परिशा शाह को रिलैक्स कर सके। फारिस खानज़ादा उसके होठों को अपनी होठों में पेवस किए ही बेड क्राउन से टेक लगाते परिशा शाह को एक हाथ से अपनी गोद में एडजस्ट करते उसके लबों पर शिद्दत से जुल्म ढाने लगा। परिशा शाह की सांसें कम होने लगी, लेकिन फारिस खानज़ादा उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। वो उसकी सांसों को कम होता महसूस करते, कभी उसे अपनी सांसें देने लगता तो कभी उसकी सांसें चुराने लगता। तकरीबन 15 मिनट के बाद फारिस खानज़ादा ने परिशा शाह के होठों को आज़ादी बख्शी थी। परिशा शाह उसके सीने पर सर रखे ही गहरे गहरे सांस लेने लगी, जबकि फारिस खानज़ादा की सांस भी गहरी हुई थी। फारिस खानज़ादा उसकी सांसें बहाल देखकर परिशा शाह का सर अपने सीने से हटाते हुए उसके होठों को देखने लगा। होठ सुर्ख अनार बने, जबकि लिपस्टिक होठों के इर्द गिर्द फैल चुकी थी। फारिस खानज़ादा मबहम सा मुस्कुराया और परिशा शाह को बेड पर मुंतकिल करते खुद उस पर साया फिगन हुआ।
اجازت۔ فارس خانزادہ نے اس کی سنہری آنکھوں کو چوم کر اجازت طلب کی۔ بالکل نہیں، پریششا اپنی ہونٹوں پر جلتی جلن پر تپ کر بولی۔ مطلب اجازت ہے؟ فارس خانزادہ قہقہہ لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہاں ہاں، نہیں نہیں، ہاں۔ دونوں نہیں اور ہاں کی تکرار کر رہے تھے کہ آخر میں پریششا کے منہ سے ہاں نکلا۔ شکریہ میری جان ہاں کہنے کے لیے۔ فارس خانزادہ ڈھٹائی سے بولا۔ چیٹنگ کی ہے آپ نے؟ پریششا مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ بالکل کی ہے، محبت میں سب جائز ہے، فارس خانزادہ آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا اور پریششا کو ایک ہاتھ سے اوپر اٹھاتے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی بلاؤز کی بیک پر لگی ڈوریوں اور زپ کو کھولنے کی تگ و دو کرنے لگا، جبکہ اس دوران وہ پریششا کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ اب کی بار پریششا بھی فارس خانزادہ کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ فارس خانزادہ نے ہونٹوں کو چھوڑے بغیر پریششا کو بلاؤز کی قید سے آزاد کر گیا اور اسے سیدھا بیڈ پر لٹاتے ہاتھوں سے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ پریششا کے پورے وجود میں سنسنی پھیلی۔ فارس خانزادہ پریششا کے ہونٹوں کو آزاد کرتے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے، اس کی گردن کی جلد کو سک کرتے اس کی دھڑکنوں کے قریب آنے لگا۔ اس کی دھڑکنوں کو لبوں میں بھرتے وہ پریششا کی آہیں سننے لگا۔ پریششا گہری گہری سانس بھرتی فارس خانزادہ کو مدہوش کرنے لگی تھی۔ فارس خانزادہ اس پر سے اٹھتے خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے پریششا پر سایہ فگن ہوا اور اسے بھی لہنگے کی بوجھ سے آزاد کر گیا۔ پریششا شرم سے دوہری ہوئی فارس خانزادہ کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ دونوں برہنہ حالت میں ایک دوسرے کا لباس بنے ہوئے تھے۔ میری طرف دیکھے رشے، فارس خانزادہ نے سرخ چہرے سے کہا۔ پریششا نے فارس خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اجازت؟ فارس خانزادہ نے پھر سے پوچھا۔ پریششا نے سر کو ہلایا۔ اس کے سر ہلاتے ہی فارس خانزادہ سرشار ہوا اور ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں سے لپٹ گیا۔ فارس خانزادہ اس کی زبان کی ساری نمی نچوڑتے اس کی بالائی اور نچلے لبوں پر اپنی شدت ڈھاتے آہستہ آہستہ اس کے وجود پر قابض ہونے لگا۔ اس کی دھڑکنوں کو کبھی ہاتھوں سے اور کبھی ہونٹوں سے چھوتے اپنی اور پریششا کے جذبات کو ہائی پیک پر لے جانے لگا۔ فارس خانزادہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے پریششا کی تھائی پر پھیرتے اس کی گہرائی کو انگلیوں سے چھونے لگا، جبکہ کمرے میں پریششا کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ فارس خانزادہ خود کو پریششا کی تھائی کے درمیان ایڈجسٹ کرتے بیڈ پر رکھے ریموٹ سے ساری کمرے کی لائٹس آف کر گیا۔ فارس خانزادہ آہستہ آہستہ اپنے وجود کو پریششا کی گہرائیوں سے مس کرتے پریششا کو بے چین کرنے لگا۔ فارس خانزادہ آہستہ سے پریششا کے وجود میں شامل ہوا۔ ہلکی سی چیخ پریششا کے منہ سے نکلی جبکہ آنکھوں سے کئی آنسو تکیے میں جذب ہوئے۔ میر آرام سے۔ پریششا فارس خانزادہ کو اپنے وجود میں حرکت کرتے دیکھ کر بند آنکھوں سے بولی۔ اوکے میری جان۔ فارس خانزادہ پھولی سانسوں سے بولتے اپنی شدت میں کمی لایا اور پریششا کا ماتھا چوم گیا۔ دونوں کے وجود پسینے سے تر تھے۔ فارس خانزادہ شدت سے اپنے وجود کو حرکت دیتے خود کو پریششا کے وجود میں ضم کیے جا رہا تھا، جبکہ کمرے میں پریششا کی سسکاریوں اور آہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ پریششا کی آہیں اور سسکیوں کی آوازیں سنتے فارس خانزادہ کے جذباتوں میں تغیانی سی مچل اٹھی تھی۔ فارس خانزادہ پریششا کے وجود میں کھوتے خود کو اور پریششا کو کسی اور جہاں میں لے گیا تھا۔ کمرے میں مانی خیز اور دو وجود کے ایک دوسرے سے ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ شاہ مینشن کے لان میں رکھی کرسیوں پر اس وقت شہرام شاہ، رؤف لکھانی، ابراہیم بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ گھر کے سب بڑے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے، یہاں تک کہ اسلان شاہ بھی۔ آپ کا ابھی واپسی کا ارادہ تو نہیں ابراہیم بھائی؟ شہرام شاہ نے گمسم بیٹھے ابراہیم سے پوچھا۔ وہ آج صبح سے نوٹ کر رہا تھا کہ کچھ اداس سا دکھائی دے رہا تھا۔ پرسوں انشاءاللہ جانے کا پروگرام ہے، ابراہیم نے شہرام شاہ کی آواز سن کر جواب دیا۔ اتنی جلدی؟ کچھ دن ٹھہر جاتے آپ، ابھی بھی آپ اتنے مہینوں کے بعد آئے ہیں۔ شہرام شاہ ابراہیم کا ارادہ جان کر بولا، جبکہ اس دوران رؤف لکھانی خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ نہیں شہرام، میرا پرسوں جانا ضروری ہے، میری ایک اہم میٹنگ ہے اس لیے، ابراہیم نے بہانہ گڑھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا دل یہاں سے ابھی بھاگ جانے کا تھا لیکن وہ نہیں جا سکتا تھا، تبھی وہ شادی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شہرام شاہ نے ابراہیم کی بات پر سر کو ہلایا۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے کہ انہیں اسلان شاہ لان میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ میری گاڑی کی چابی تمہارے پاس ہے؟ اسلان شاہ شہرام شاہ کے پاس کھڑے ہو کر بولا۔ چابی میرے کمرے میں ہے بھائی۔ شہرام شاہ نے چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر اسلان شاہ کو اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ جاؤ جلدی سے چابی لے کر آؤ۔ اسلان شاہ اسے کرسی سے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولا۔ بھائی، شہرام شاہ نے احتجاج کیا، میں نہیں جا رہا، بائی دی وے آپ کو اتنی رات کو جانا کہاں پر ہے؟ شہرام شاہ واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ تجسس تو رؤف لکھانی اور ابراہیم کو بھی ہوا تھا۔
مجھے نیند نہیں آ رہی اس لیے، اسلان شاہ نے اداس بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ شہرام شاہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے نیند نہ آنے کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ٹائم ویسٹ مت کرو، میری جلدی سے چابی لے کر آؤ۔ اسلان شاہ اس کے کیوں کو اگنور کرتے کرسی پر بیٹھے شہرام شاہ کو گلے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ ماما! شہرام شاہ اسلان شاہ کی حرکت پر ماما کی صدائے لگا گیا۔ بیوی والا ہو کر ماں کو آواز لگا رہا ہے، اسلان شاہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ شہرام شاہ نے منہ بنایا۔ بیوی تو میری سو رہی ہے، اس نے ماما کو آواز لگائی۔ اگر آپ اپنی بیوی کو آواز دینا چاہتے ہیں تو لگا لے، بے شک میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ شہرام شاہ نے اسلان شاہ کو آنکھ ونک کرتے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ شٹ اپ! اسلان شاہ نے اسے جھڑکا، جبکہ شہرام شاہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے لان سے باہر چلا گیا، جبکہ اسلان شاہ اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر ابراہیم اور رؤف لکھانی سے باتوں میں مصروف ہوا۔ ویسے اسلان بھائی، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ابراہیم نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ کیوں میری دکھتی رگ کو دبا رہے ہو؟ ابراہیم! اسلان شاہ نے اپنا سر کرسی کی سطح پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ کیسی دکھتی رگ؟ ابراہیم جان کر بھی انجان بنا تھا۔ اسلان شاہ گردن اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا۔ نیند کا کیا ہے، وہ آ جاتی ہے، لیکن جو سکون، جو نیند میری بیوی کی موجودگی میں آتی ہے، وہ نیند مجھے نہیں آ رہی۔ اسلان شاہ نے ابراہیم کو دیکھ کر کہا، جبکہ نورالعین کے ذکر پر جو اس کے چہرے پر چمک تھی وہ ابراہیم اور رؤف لکھانی دونوں نے دیکھی تھی۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ نورالعین بھابھی سے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ محبت نہیں کرتا، میں تو عشق کرتا ہوں، اسلان شاہ نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بے ساختہ رؤف لکھانی کو اسلان شاہ پر رشک آیا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کے عشق کو۔ ابراہیم نے اس کی بات پر سچے دل سے دعا دیتے ہوئے کہا۔ آمین آمین! اسلان شاہ نے زیر لب کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ شہرام شاہ اپنی انگلی میں گاڑی کی چابی کو گھماتے ہوئے لان میں آ رہا تھا۔ یہ لے چابی! شہرام شاہ نے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسلان شاہ نے گاڑی کی چابی پکڑی۔ ویسے بھائی، ایک بات پوچھوں؟ شہرام شاہ نے اسے جاتے دیکھ کر سوال کیا۔ اسلان شاہ جو چابی ملتے ہی وہاں سے جانے والا تھا، شہرام شاہ کی آواز پر وہیں رک کر اسے دیکھ کر اپنی آئی بروز ریز کر گیا۔ پوچھو! اسلان شاہ نے کہا۔ اگر کبھی آپ کو نورالعین بھابھی کے بغیر سونا پڑا تو پھر کیا کریں گے؟ شہرام شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں، اپنی نور کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ میری آتی جاتی سانسوں کی روانی ہے۔ اسے اپنے پاس محسوس نہ کروں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا وجود بیکار ہے، اور اسے اپنے پاس نہ ہونے کا میں کبھی نہیں سوچنا چاہتا۔ اگر وہ نہ ہوئی میرے پاس تو اس دن سب لوگ مجھ پر فاتحہ پڑھ لینا۔ اسلان شاہ اپنی نظر جھکا کر بولا اور لان سے نکلتا چلا گیا، جبکہ تینوں جو اسلان شاہ کو سن رہے تھے اس کی آخری بات پر ساکت ہوتے اسے گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ گاڑی میں دو وجود کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی کا راج تھا۔ وہاب خان زادہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ گاہے بگاہے فرنٹ مرر سے بیک سیٹ پر بیٹھی مرحا کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ سرخ جالی دار دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، جبکہ مرحا جو آنکھیں بند کیے سیٹ کی سطح سے سر ٹکائے ہوئے تھی، اپنے وجود پر مسلسل نظروں کی تپش محسوس کرتی اپنے لبوں کو کاٹتی نورالعین کو کوسنے لگی، جو اس کے ساتھ آنے کی بجائے پریش شاہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی اور اپنا ثبوت بھی دے گئی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں فساتی نند کا کردار نبھا گئی تھی۔ آپ گھونگھٹ ہٹا لیں مرحا! وہاب خان زادہ کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی، جبکہ مرحا جو سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی وہاب خان زادہ کی بات پر جلدی سے اپنا گھونگھٹ ہٹا گئی تھی، جبکہ اس کے گھونگھٹ ہٹتے ہی وہاب خان زادہ جو اسے فرنٹ مرر سے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے فدا ہوا۔ مرحا وہاب خان زادہ کی مسلسل نظروں سے پزل ہوتی اپنی انگلیاں مروڑتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، لیکن باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آگے آئیں گی؟ وہاب خان زادہ نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مرحا سے پوچھا۔ مرحا نے لب کاٹ کر اپنے سر کو ہلایا۔ اس کے سر ہلاتے ہی وہاب خان زادہ نے گاڑی احتیاط سے سڑک کے کنارے کھڑی کی اور اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول باہر آیا اور مرحا کی طرف کا دروازہ کھولتے اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا گیا۔ مرحا نے ہچکچاہٹ سے وہاب خان زادہ کے ہاتھ کو تھاما اور گاڑی سے باہر آئی۔ وہاب خان زادہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام گیا اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے ہاتھ کا لمس اپنے انگ انگ میں محسوس کرنے لگا۔ اپنی آنکھوں کو وا کرتے وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر مرحا کو سیٹ پر بٹھاتے اس کے لہنگے کو احتیاط سے اندر کرتے اس کی سائیڈ کا دروازہ بند کرتے گھوم کر اپنی سائیڈ پر آیا اور دوبارہ سے گاڑی کو سٹارٹ کر گیا۔ آپ خاموش بھی رہتی ہے؟ وہاب خان زادہ مرحا کی مسلسل خاموشی پر بولا۔ مرحا نے گردن موڑ کر وہاب خان زادہ کو دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ مرحا نے پوچھا۔ آپ چپ تھی، مجھے لگا شاید آج آپ اپنی زبان گھر بھول آئی ہیں، اس لیے۔ وہاب خان زادہ نے اپنا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کرتے ہوئے مرحا کو وضاحت دی۔
آپ شادی کے پہلے دن ہی مجھ پر طنز کر رہے ہیں، مرحا نے برا مناتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کیا طنز؟ وہاب خانزادہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تو اسے چھیڑ رہا تھا تاکہ وہ اس سے باتیں کرے، اور اب اس کی بیوی کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے پہلے ہی دن طنز کر رہا ہے۔ وہاب خانزادہ اشش کر اٹھا تھا۔ ابھی آپ نہیں تو کہا، میں خاموش کیوں ہوں؟ اور کیا میں گھر پر اپنی زبان بھول آئی ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ مرحا فل لڑاکا فارم میں آتی ہوئی بولی۔ وہاب خانزادہ کا دل کیا اپنا سر اسٹیئرنگ پر دے مارے۔ وہ اسے سلی گرل کہتا تھا تو ٹھیک ہی کہتا تھا۔ وہاب خانزادہ نے مرحا کو دیکھ کر سوچا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو۔ وہاب خانزادہ نے معذرت کی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ آج کی رات اسے اپنے قریب بھی بھٹکنے دیتی۔ اٹس اوکے، مرحا نے احسان کرنے والے انداز میں معذرت قبول کی، جبکہ وہاب خانزادہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے 2 منٹ گفتگو کی تھی اور وہ ان 2 منٹ کی گفتگو میں اس سے معافی بھی منگوا چکی تھی۔ وہاب خانزادہ نے اپنے سیٹ ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ موڈ کیوں آف ہو گیا ہے آپ کا؟ وہاب خانزادہ نے مرحا کے بگڑے چہرے کی نقوش دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مرحا نے اپنے بگڑے موڈ کی وضاحت دی۔ جلدی سونے والوں کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے وقت پر نہ سوئے تو ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن لازمی آنے لگتا ہے، اور یہی حال مرحا کا تھا۔ وہ جلدی سونے کی عادی تھی، تبھی وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ادھر میرے پاس آئے، وہاب خانزادہ نے گاڑی کو سڑک کے کنارے لگاتے ہوئے مرحا سے کہا۔ مرحا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، جیسے کہہ رہی ہو کہاں؟ جبکہ اس کا مطلب سمجھ کر وہاب خانزادہ نے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا۔ مرحا اس کا اشارہ سمجھتی ہوئی سٹپٹائی تھی۔ ہری اپ، وہاب خانزادہ نے اپنے بازوؤں کو واک کرتے ہوئے مرحا سے کہا۔ مرحا نے نام میں سر کو ہلایا، جبکہ چہرہ حیا کی لالی سے سرخ ہوا۔ وہاب خانزادہ اس کے انکار کو نظر انداز کرتے مرحا کی کمر میں اپنا بازو حائل کرتے اسے 1 سیکنڈ میں اپنی گود میں شفٹ کر گیا تھا۔ مرحا اچانک آفتاب پر بوکھلائی اور اس کے بازو کو تھام گئی۔ مزاحمت نہیں کرے مرحا، آرام سے سو جائے، وہاب خانزادہ مرحا کو مزاحمت کرتے دیکھ کر بولا، اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ مرحا اب کی بار کوئی مزاحمت کیے بغیر اس کے سینے میں منہ چھپاتی سونے کی تک و دو کرنے لگی، جبکہ وہاب خانزادہ اسے اپنی گود میں بمشکل ایڈجسٹ کرنے لگا۔ وجہ اس کا لہنگا تھا، جس کا گھیر کافی زیادہ تھا۔ مرحا چند ہی لمحوں میں اس کے حصار میں پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ وہاب خانزادہ اس کی سانسیں اپنے سینے پر محسوس کرتے ببہم سا مسکرایا اور جھک کر اس کے سر پر محبت سے بھرا بوسہ دے گیا، اور اس کے گرد اپنا حصار سخت کرتے وہ اپنی سیٹ کی سطح پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ مرحا کے سونے تک ڈرائیونگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہلکا سا بھی موو ہونے پر اس کی نیند خراب ہو، اور وہ اس کے چڑچڑے پن کو محسوس کر گیا تھا کہ اس کی طبیعت میں بیزاری نیند کی کمی کی وجہ سے ہے۔ حیدر وانیہ کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ وانیہ اس کی گردن میں بازوؤں کا سخت حصار بناتی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیدر اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں وانی۔ حیدر اسے گود میں لیے کمرے کے وسط میں کھڑا ہوتے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ وانیہ نے اپنی آئی بروز ریز کرتے ہوئے پوچھا۔ آج تم میری ہو گئی ہو، پکی پکی والی، حیدر اسے لیے کمرے میں گھومتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر وانیہ کھلکھلائی تھی۔ میں تو کب سے تمہاری ہو چکی ہوں حیدر، وانیہ نے اپنے چکراتے سر کو تھام کر کہا۔ جانتا ہوں، لیکن یہ جو خوشی تمہیں پا کر کے مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب روز تمہیں اپنی باہوں میں رکھوں گا، روز تمہیں پیار کروں گا، روز تمہارے نخرے اٹھاؤں گا، حیدر چہرے پر چمک لیے وانیہ سے بولا۔ وانیہ اس کی باتوں پر مسکرائے جا رہی تھی۔ حیدر اسے لیے بیڈ پر اس سے بٹھاتے خود اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ حیدر نے وانیہ سے پوچھا، جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے پر پابندی ہے؟ وانیہ نے دو بدو جواب دیا۔ نہیں، تم دیکھ سکتی ہو، تمہارا ہوں، بلکہ دیکھنے کے ساتھ محسوس بھی کر سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا، حیدر وانیہ کی بات پر گمبھیر آواز میں بولا۔ وانیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ حیدر اس کے گھورنے پر اسے ایک آنکھ ونک کر گیا اور اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو تھام کر اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چومنے لگا۔ دلکش لگ رہی ہو، حیدر وانیہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بولا اور جھک کر اس کے ماتھے کو محبت سے چوم گیا۔ شکریہ، وانیہ اس کی تعریف کرنے پر بولی۔ میں تمہیں پیارا نہیں لگ رہا؟ حیدر نے وانیہ سے پوچھا۔ وانیہ حیدر کی بات پر اپنی مسکراہٹ دباتے نام میں سر کو ہلا گئی۔ حیدر اس کے نام میں سر کو ہلانے پر صدمے میں چلا گیا۔ وانی! حیدر کو مانو صدمہ لگ گیا تھا، تبھی وہ صدمے اور حیرت سے وانیہ کا نام پکار سکا، جبکہ وانیہ اس کے صدمے میں ڈوبی آواز پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ پیارے لگ رہے ہو، وانیہ کے جان کے ٹوٹے لگ رہے ہو، وانیہ اس کے پھولے چہرے کو اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے تھام کر محبت سے چور لہجے میں بولی۔ حیدر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ چھائی۔
उतारो। हैदर वानिया के दुपट्टे और ज्वेलरी की तरफ इशारा करते हुए बोला। वानिया सर को हिला गई। हैदर अपना जूता उतार कर बेड पर चढ़ा और वानिया के करीब बैठते उसके सर पर पिन हुए दुपट्टे को उतार गया। अब वो उसके कानों से झुमके उतार कर साइड टेबल पर रखते माथे से झूमर उतारते अब उसके गले से हार को निकालने लगा कि अचानक हार का मोती वानिया के लहंगे के ब्लाउज के गले में अटका। वानिया ने हैदर को देखा जो इन्हिमाक से उसका हार निकाल रहा था, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तोड़ दूं? हैदर ने वानिया से पूछा। एक शर्त पर नया लेकर दूंगे, वानिया ने हैदर की बात पर कहा। पक्का स्वीट हार्ट? हैदर ने हामी भरते हुए कहा और झुककर दांतों की मदद से उस अटके हुए हार को तोड़ने लगा। 5 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार हैदर अपनी कोशिश में कामयाब हो गया था। टूटे हुए हार को साइड पर रखते वो अब वानिया के जोड़े को खोल गया। हैदर वानिया के बालों से निकलती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करते पागल हुआ और उसके करीब तर होते वानिया के बालों को मुट्ठी में पकड़कर वो उसके बालों की खुशबू में गुम हुआ, जबकि वानिया सांस रोके हैदर की एक एक हरकत को देख रही थी। मेरी वानी। हैदर गहरा सांस भरते वानिया के बालों से चेहरा हटाते उसके सारे बाल को आगे की तरफ करते वानिया की साइड गर्दन को चूमने लगा। वानिया का अंग अंग लरज उठा था। हैदर बेताबी से उसकी गर्दन की जिल्द को कभी चूमने लगता तो कभी दांतों से काटने लगता। वानिया अपनी गर्दन पर उसके दांतों के दबाव पर सिसकी ले गई। हैदर उसकी गर्दन को अपने लबों से गीला करते शिद्दत से उसकी शहरक को चूम गया और अपना चेहरा उसकी गर्दन से हटाते वानिया की बंद आंखों को देखकर मुबहिम सा मुस्कुराया। मुझे देखो वानी। हैदर गहरी गंभीर आवाज में वानिया के चेहरे को थाम कर बोला। वानिया ने आंखें वाकी। मुझे देखती रहो, ये आंखें मेरी कुर्बत में बंद नहीं होनी चाहिए। हैदर ने उसकी दोनों आंखों को बारी बारी चूमकर कहा। वानिया ने सर हिलाया। हैदर उसकी फर्माबरदारी पर मुस्कुराते हुए उससे दूर हुआ और अपनी शेरवानी और कुर्ते को उतार कर वो वानिया की कमर में हाथ डालकर अपने बरहना सीने से लगा गया। हैदर, वानिया लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। जी जाने हैदर। हैदर उसके माथे को चूमते हुए मोहब्बत से बोला। वानिया ने हैदर का लम्स रूह तक महसूस किया। सांस नहीं आ रही। वानिया उसकी सख्त गिरफ्त पर बोली। कोई नहीं, मेरी सांसें चुरा कर अपनी सांसें बहाल कर लो। हैदर वानिया की बात पर अपने लबों को वानिया के लबों के करीब करते हुए बेबाकी से बोला। शट अप। वानिया उसकी बेबाकी की बात पर बोली। ओके जानू। हैदर अपने कंधे उचकाकर बोला और मजीद अपना हिसार वानिया की गिर्द सख्त कर गया। वानिया उसके सख्त हिसार में फड़फड़ाई। सोच ले, अभी भी वक्त है। मेरे लबों को अपने इन नाजुक लबों की पंखड़ियों में लेकर अपनी सांसें बहाल कर ले। हैदर उसके फड़फड़ाने पर बोला। वानिया का चेहरा सुर्ख हुआ। वानिया ने एक नज़र हैदर को देखा और अगले ही लम्हे उसके बरहना सीने को अपने दांतों से काट गया। आहा! हैदर अचानक अफ्ताब पर चीखा और उसकी गिरफ्त वानिया पर से हल्की हुई, जबकि वानिया हुनूस उसके सीने पर चिपकी हुई दांतों का दबाव बढ़ाती हैदर को बुलबुलाने पर मजबूर कर गई थी। डायन चुड़ैल कहीं की, मेरा नाजुक सीना। हैदर वानिया को पीछे होते ही अपने सीने को एक नज़र देखकर बोला। अटकी ना सांसें तुम्हारे सीने में, वैसे ही मेरी सांसें तुम्हारे शिद्दत भरे हिसार में अटक रही थी। वानिया अपने हाथ को झाड़ती ही बोली। हैदर ने उसे दाद देती नज़रों से देखा और उसे दोबारा से अपने कब्जे में ले गया। अब की बार उसकी गिरफ्त हल्की थी। छुआ जो तूने, जो दिल ने मारी सीटी, दे दे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी। हैदर वानिया के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलते उसके कान की लौ पर काटते उसके गालों के साथ अपनी गाल मस कर गया। वानिया उसकी बात पर सुरखनार होती उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। हैदर के हाथ वानिया के ब्लाउज़ की बैक डोरी में अटके और वह अगले ही लम्हे उन डोरियों को खोल गया। वानिया कसमुसाई लेकिन मज़ाहमत नहीं की। हैदर उसको मज़ाहमत ना करते देखकर बेबाक हुआ और वानिया की बैक गर्दन को होल्ड करते उसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर उसके भींचे लबों पर झुक गया। वानिया अपनी लब खोलो। हैदर वानिया के होठों को भीजे देखकर सख्त बदमज़ा होते हुए वानिया से बोला। वानिया ने ना में सर को हिलाया और आज उसे तंग करने के मूड में थी। हैदर उसके इनकार पर अपने बालों में हाथ फेर गया। हैदर एक बार फिर उसके लबों पर झुका। हनूज उसके लब भिजे हुए थे। आज तुम्हारी खैर नहीं वानी। हैदर वानिया को पीछे करते उसके ब्लाउज को तन से जुदा करते खतरनाक लहजे में बोला। वानिया दिल ही दिल में सहमी लेकिन चेहरे को सपाट रखा। हैदर वानिया को बेड पर गिराते उस पर साया फिगन हुआ। वानिया ने अपना फ्रंट हिस्सा अपने बाजू से छुपाया। हैदर उसके दोनों हाथों को पीछे करते उसके हाथों को अपने हाथ में लेते ऊपर की जानिब पिन कर गया और खुद उसके दिल के मकाम पर अपने लब रख गया। डैम हॉट बेबी। हैदर उसके दिल के मकाम से सर को हटाते हुए खुमार भरी आवाज़ में बोला और एक हाथ को उसके रेड स्ट्रिप में उलझाते
उलझाते हुए उसके आखिरी पर्दे को भी हटा गया। वानिया ने ज़ोर से अपनी आंखें मींची। हैदर उसके दिलकश सरापे को देखकर मदहोश हुआ और झुककर उसकी धड़कनों को बारी बारी अपने लबों में भरने लगा। कमरे में वानिया के मुंह से निकलती आहें गूंजने लगी। हैदर कितने ही लम्हे उसकी धड़कनों पर अपना लम्स छोड़े जा रहा था। हैदर ने उसकी धड़कनों से सर को हटाया और एक नज़र उसकी धड़कनों को देखा जो सुर्ख हो गई थी। बदला पूरा हुआ। हैदर अपने सीने को देखकर वानिया से बोला। वानिया ने उसकी बात पर उसे घूरा। वो कुछ बोलने के लिए अपनी लबवा करती कि हैदर उसके खुले लबों को देखकर एक झटके में उसकी सांसों पर काबिज हुआ। वानिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। हैदर शिद्दत से उसके लबों को सक कर रहा था। कभी उसकी ज़बान को अपनी ज़बान में उलझाता तो कभी उस पर अपनी दाँत गाड़ने लगता। हैदर बेताबी से उसके बालाई लब को चूमते अपने हाथों को उसके वजूद पर हरकत देने लगा। अचानक उसके हाथ उसके लहंगे की जिप पर अटके। हैदर उसके लबों पर काबिज हुए ही उसके लहंगे को उसके वजूद से उतार गया था। वानिया का पूरा वजूद लरज़ उठा था, जबकि आंखों से आंसू निकलते उसके गालों पर बह निकले थे। रिलैक्स। हैदर उसके लरजते वजूद को देखकर अपने लबों को उसके लबों से हटाते उसे रिलैक्स करने लगा। वानिया अपनी सांसें बहाल करती हैदर के बरहना सीने पर मुक्का रसीद कर गई थी। बहुत बेशर्म हो, वानिया खुफगी से बोली। जानता हूँ। हैदर खुद को हर पर्दे से आज़ाद करते हुए वानिया की बात की तस्दीक करते हुए बोला और साइड टेबल से रिमोट को उठाकर कमरे की लाइट्स डीम कर गया। आज मैं करने वाला हूँ सारी नाइट बेशर्मी की हाइड। हैदर वानिया की बेली बटन को चूमकर वानिया को आंख विंक करते हुए बोला और उसकी थाई पर हाथ फेरते उसकी टांगों को सेपरेट करते खुद को उसकी टांगों के दरमियान एडजस्ट कर गया। आज मुझे तुम्हारे वजूद में ठहरना नहीं है वानी। आज मुझे तुम्हारे वजूद में सफ़र नहीं करना, बल्कि तुम्हारी रूह की गहराइयों में गुम होना है। क्या इजाज़त है तुम्हारी रूह की गहराइयों में गुम होने की? हैदर उसकी गहराई को अपने हाथ से छूकर वाने से इजाज़त तलब करते हुए बोला। मुझ पर, मेरे जिस्म जाँ पर तुम्हारा हक है हैदर। वानिया ने हैदर को मोहब्बत पाश नज़रों से देखकर कहा और सर को हिलाकर हैदर को अपनी रजामंदी दी। हैदर उसकी रजामंदी पर मुस्कुराया और वानिया के लबों को अपने लबों में कैद करते, अपने हाथों को उसकी गहराई में हरकत देते, वानिया को अपनी कुर्बत के लिए तैयार करते। वो अपने वजूद को वानिया की गहराइयों में मस करते। एक झटके में वानिया की रूह में शामिल हुआ। वानिया की चीख हैदर के लबों में दब गई थी। वानिया का पूरा वजूद दर्द से शिद्दत से काँप उठा था। हैदर उसके लबों को चूमते उसके वजूद में हरकत करते जा रहा था। वानिया उसके वजूद के नीचे मचल उठी थी। हैदर उसके मचलते वजूद को देखते खुद को आखिरी हद तक उसके वजूद में समोते उसके वजूद में गुम होता जा रहा था। कमरे में वानिया की सिसकियाँ अलग सा साज बना गई। हैदर उसकी सिसकियों को सुनते शिद्दत पसंद होता उसके वजूद में गुम होता चला गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।